بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور دل سے ذکر کرنا اور زبان سے ذکر کرنے میں سے کون سا ذکر افضل ہے۔ چھٹا ریفرنس سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کیا کریں اپنے جی میں، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، عاجزی کے ساتھ اور بڑی خفیف آواز کے ساتھ، بڑی آہستہ آواز کے ساتھ، اونچی آواز کو چھوڑ کر، دون الجہر من القول، اونچی آواز سے نہیں، بڑی نارمل آواز میں اللہ کا ذکر کیا کریں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں شمار نہ ہونا، یعنی جو ذکر جو دم غافل سو دم کافر، یہ وہ چیز ہے، ذکر سے غافل نہیں ہونا، صبح و شام اللہ کی یاد رکھنی ہے، اور اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے، یہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری ساری عبادات آہستہ آواز میں، یہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں صرف امام جو قرات کرتا ہے وہی اونچی ہوتی ہے، باقی تو پوری نماز وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھتا ہے۔ سنت نوافل تو ہے ہی ہمارے آہستہ آواز میں، زور اثر پوری کی پوری آہستہ آواز میں، اور جہری نمازوں میں بھی آخری رکھتے جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہے۔ آہستہ آواز کے ساتھ یہ اونچی آواز پسندیدہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6409، مسلم میں 6862، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے اور ہم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا استغفر اللہ، اونچی اونچی آواز سے ہم پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے بالکل قریب ہے، حتیٰ کہ تمہاری سواری کی گردن بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ تو آہستہ آواز میں ذکر کرو، اور پھر آپ نے فرمایا تمہیں ایک ذکر نہ بتاؤں، اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے عطا فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آگے چلتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے، یہ اس کا ترجمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے الحمدللہ۔ تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ہر وقت اللہ کی یاد۔ بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3375، کہ ایک صحابی آئے، ہمارے جیسے ہی کوئی، مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل پورا کرنے والے ہم سے تو بہت اچھے تھے، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تو اتنے احکامات میں نے آپ سے سنے ہیں، کس پہ بندہ عمل کرے اور کس پہ نہ کرے، کیا کرے بندہ، آپ مجھے بس کوئی ایک کام ایسا بتائیں کہ میں وہ لازم پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ ایک کام یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ تو لازم، پڑھ جو مرضی، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف بھی، کیونکہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، دعا ولی مادہ، اعلیٰ ترین ذکر ہے دعا۔ تو بس ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد، یہ تو بس ایک لازم پکڑ۔ ساتواں کراس ریفرنس ہے سورہ قاف آیت نمبر 40، یہ چھٹا تھا سورۃ الاعراف 205، ساتواں سورہ قاف آیت نمبر 40، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرض نمازوں کے بعد بھی، جب نماز پڑھ چکو اس کے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو۔ دیکھیں نماز اتنی بڑی خود عبادت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کے بعد بھی مجھے یاد کرو، وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بڑی شے ہے۔ تو فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت یہ آیت ہے، جو ہمیں اپنے گرین کارڈ کے اوپر، یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ دنیا دار لوگ بھی دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں، گرین کارڈ اور بلو کارڈ، گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے الحمدللہ سنت اذکار، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ نا ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، سنت اذکار کے حوالے سے۔ یہ صبح و شام، یہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، یہ گرین والا، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں اس کو 111B میں ایڈریس کیا جائے گا۔ تو سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں 647، مسلم میں 1506، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے بخش دے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھ نہ جائے یا اس میں وضو نہ ٹوٹ جائے۔
उस वक्त तक उसके लिए दुआए मगफिरत होती रहती है फरिश्तों की तरफ से, मासूम मस्तियों की तरफ से। 8वां क्रॉस रेफरेंस सूरह जुमा की आयत नंबर 10, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत के साथ किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब देखिए तो कंक्लूडिंग जुमला है, और ये तो फलाह का जरिया। अगली आयत तो इसका भी क्लाइमेक्स है आखिरत के एतबार से। क्रॉस रेफरेंस नंबर 9 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35, बड़ी मशहूर आयत है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, वल कानितीन वल कानितात, और ताबे फरमान मर्द और ताबे फरमान औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशिआत, और खशियत रखने वाले मर्द और खशियत रखने वाली औरतें जो अल्लाह से खशियत रखती हैं, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीन फुरूजहुम, और अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करने वाले, वल हाफिजात, और हिफाजत करने वाली औरतें, वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द, वद्दाकिरात, और जिक्र करने वाली औरतें। ये सुपरलेटिव डिग्री आई है, अल्टीमेटली ये मुकाम आ जाना चाहिए जो सही बुखारी में हदीस आती है, बड़ी जबरदस्त हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किताबुर रिकाब चैप्टर में कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया अल्लाह के रेफरेंस से कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे किसी बात पर इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि तरद्दुद किसी मुमिन की जान निकालते वक्त होता है। अल्लाह को भी तरद्दुद क्यों? सारे मौत की तकलीफ तो है, मेरा बंदा उसे नापसंद कर रहा होता है तकलीफ की वजह से, जबकि मैं ये पसंद करता हूं कि मेरे पास आ जाए। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तो मुझे भी तरद्दुद होता है मोमिन की जान निकालते वक्त। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा मेरा कुर्ब किसी भी मामले में उतना हासिल नहीं कर सकता जितना फर्ज में इस्तकामत करके और नवाफिल पे यानी नफली अज़कार और वज़ाइफ और नमाजें इनके जरिए मेरा ऐसा कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। फिर वो जब मुझसे पनाह तलब करता है अपने दुश्मन के अगेंस्ट तो मैं उसे पनाह अता फरमाता हूं, और जब मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो ये मुकाम है वही वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात, जिनका ओढ़ना बिछौना अल्लाह की जात बन जाए। ये नहीं कि अल्लाह ताला उनमें कोई हुलूल कर जाता है, ऐसा कीदा नहीं माज़अल्लाह। मुराद ये कि उनका ओढ़ना बिछौना ये मुहावरतन बात है कि उसके कान फिर मेरी अतात में ही चलते हैं, उसकी आंखें मेरी अतात में ही उठती हैं, उसके हाथ मेरी अतात में ही उठते हैं, क्योंकि उसके आगे जो अल्फाज आ रहे हैं ना, जब वो अपने दुश्मन के अगेंस्ट पनाह तलब करता है तो मैं अता फरमाता हूं। अगर माज़अल्लाह खुद ही वो अल्लाह का हाथ प्रैक्टिकली बन चुका है तो फिर अल्लाह की पनाह में क्यों आता है? बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन बात सूफिया करते हैं। बल्कि इस हवाले से मैंने डिटेल से जो गुफ्तगू की है वो मसला नंबर 88A और 88B के अंदर असमत अंबिया से मुतालिक जो अकीदा है उस पर शुबहात का तहकीकी जायजा, और ये अहले तशय्युह के यहाँ जो ये बिल्कुल गुमराह कुन अकीदा आ गया असमत आइम्मा मासूमीन के हवाले से, उसको भी मैंने एड्रेस किया है उसमें कि सिर्फ अंबिया कराम मासूम है और वो भी मासूमियत किस हवाले से होती है। तो उसमें मैंने इस हदीस को डिटेल से एड्रेस किया था और उसका क्लिप भी हमारे फेसबुक पे चढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भाइयों कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें अअद्द लहुम मगफिरतुम व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने उनके लिए सजा कर रखी है मगफिरत और बहुत बड़ा अजर अजीम, अनइमेजिनेबल, जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुल हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर उनका गुमान भी गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी क्रॉस रेफरेंस इस हवाले से ये 10 पूरे होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 10 अहदीस भी मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा जल्दी जल्दी। तो ये तिल का अशरतुल कामिला जो कुरान की आयत है ये हुए मुकम्मल 10 रेफरेंसेस कुरान से और 10 इंशाल्लाह अहदीस से, और उसमें भी 70% अहदीस जो है वो बुखारी और मुस्लिम से है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 152, ये तो आखिरत का अजीम इनाम था। मेरे नजदीक सबसे बड़ा इनाम ये है जो आप आने लगता है, सूरतुल बकरा 152, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रेफरेंस रखा। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम,
اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، وشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر کر، میری ناشکری مت کر. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. انسان کے لیے اس سے بڑی کیا خاصیت اور خوبی ہو سکتی ہے کہ رب اسے یاد کرے. وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلاس ریفرنسز کے طور پر میں نے جو 10 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے تیار کی ہیں، الگ ٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن وہ 10 احادیث بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، پھر ہماری بات مکمل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب بڑی رکت انگیز احادیث ہیں اور انسان کے اندر بجلی بھرنے والی ہیں ذکر اللہ کے حوالے سے. انشاءاللہ یہ تو اگلی دفعہ جب یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ آپ کو دیا جائے گا، آخرت کا گرین کارڈ، یہ امریکہ کی نیشنلٹی والا گرین کارڈ نہیں، آخرت کا گرین کارڈ، بلو کارڈ. یہ بلو کارڈ کی بھی بڑی اہمیت ہے. یہ ہمارے جو سرکاری پاسپورٹ ہوتے ہیں نا وہ بلو ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. ویسے یہ ahlsunnatpark.com پہ اس کا PDF موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو سب کو مل جائے گی. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 640 نمبر اور صحیح مسلم میں 1823 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے. اس کے اندر سب کچھ آ گیا، بس وہ چلتی پھرتی لاش ہے. پھر دنیاوی طور پہ جانور بھی تو زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ ہیں. جانور تو خیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے انسٹنکٹ کی وجہ سے، انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گا اسی لیے بغاوت کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ سن چکے سورۃ الرعد کے حوالے سے آیت آئی تھی کہ الرعد جو ہے یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرتی ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7405، مسلم 6805 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی. حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کی بات بیان ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو. یہ قرآن میں پورا حدیث قدسی ہے، لیکن یہ باللفظ محفوظ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ایگزیکٹ اس طرح باللفظ بھی بالمفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ سے سنا وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. تو یہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ سمجھیے. حدیث قدسی جو ہم تک پہنچی ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے، انسانوں نے یاد رکھا اور آگے اس کو پہنچایا. وہ مفہوماً الحمدللہ محفوظ ہے. باللفظ ہم قرآن کی طرح حدیث کو محفوظ باللفظ نہیں مانتے، بالمفہوم الحمدللہ قرآن کی طرح حدیث بھی بالمفہوم جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن قرآن باللفظ محفوظ ہے. اس میں الفاظ کا بھی کوئی فرق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں احادیث جب روایت ہوتی ہیں تو صحابہ کرام اینڈ میں کہتے ہیں او کما قال علیہ السلام، رسول اللہ نے یوں فرمایا یا پھر جن الفاظ میں آپ نے فرمایا تھا. وہ خود بھی کانفیڈنس اس اعتبار سے لوز کرتے ہیں کہ ہم مفہوم کو بیان کر رہے ہیں، الفاظ میں آگے پیچھے ہو جائے تو یہ احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وہ مفہوماً بات کرے. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث 7405، بخاری میں، مسلم میں 6805 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہی ہے اصل جو اٹریکشن. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر انہیں فلاح دے. یہ ون وے ٹریفک نہیں بھائی جی، ایک طرف سے محبت ہی محبت. ہم تو مائل کرم ہیں اور آپ جناب لینے کے لیے تیار ہی نہیں. ون وے ٹریفک نہیں ہے بھائی. جو اللہ کی طرف بڑھے گا تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا میرے بارے میں اس نے ظن رکھے. اور الحمدللہ ہم اللہ کے بارے میں اس نے ظن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی بخش دے انشاءاللہ. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. الحمدللہ کیا زبردست چیز. تیسری حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 7524 نمبر حدیث کے
बाब की हेडिंग के तौर पर, और इसकी पूरी सनद सुनन इब्न माजा में 3792 नंबर है, और ये हदीस मेरी मोस्ट फेवरेट हदीस है, और इन दोनों कार्ड्स में मैंने डाली हुई है, ये वाली हदीस और एक जो पहले आई थी कि जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा की मिसल, जो नहीं करता मुर्दा की मिसल, वो इसके ऊपर, और आयत भी इसमें सूरह रात की 28 डली हुई है दोनों कार्ड्स में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इसमें मैंने ये चुन के डाली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी जगह थी उस हवाले से। सुनन इब्न माजा में 3792 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र कर रहा हो और उसके होंठ मेरे जिक्र की वजह से हिल रहे हो। तो इससे ही बात पता चली कि जुबान से जिक्र करना दिल के जिक्र से अफजल है। ये फजीलत दिल के जिक्र के लिए नहीं है, क्योंकि जब जुबान से जिक्र करते हैं उस वक्त दिल तो जिक्र कर ही रहा होता है, जुबान भी, दो आज़ा शामिल होते हैं, और इस्लाम के सारे अहकामात है ही जुबान के साथ है। आपने अगर जानवर ज़िबा करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जब तक आप इतनी जुबान से नहीं कहेंगे कि अपने कान सुने, जानवर हराम। इसी तरीके से अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है इस हाल में कि अपने कान उसकी आवाज नहीं सुन रहे, तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। इवन तलाक कोई देता है, जब तक वो जुबान से नहीं देगा तलाक भी बाकी नहीं होगी। तो इस्लाम के सारे अहकामात जो है वो जुबान के साथ है। लिहाजा इसमें जो तसव्वुफ का वो एक ग्रोह है, नक्शबंदिया या वैसिया, जिन लोगों का मौक़िफ़ जिक्र खफी के हवाले से है कि दिल में जिक्र जो है ये अफजल है जुबान के जिक्र से, तो उनका ये बिल्कुल जो कौल है वो बातिल है अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाया, आमीन।